جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي. عامل کو عربی میں کاہن کہتے ہیں اور ہمارے ہاں اسے عامل یا نجومی کہتے ہیں. عامل کا نام سنتے ہی ایک مکروہ سی شکل اور ایک پراسرار دکان کا نقشہ آنکھوں کے سامنے لہر آ جاتا ہے. ایک ایسی دکان جس کے شیشہ بند دروازے پر گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے کچھ روایتی جملے لکھے ہوتے ہیں. مثلاً وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا معاملہ ہے جو حل نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ ابھی تک کنوارے ہیں؟ کیا آپ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی؟ بے اولاد حضرات، آپ مایوس نہ ہو. بنگال کا کالا جادو، کالے جادو کا تو سنیاسی بابا، ماہر نجوم، ماہر عامل جنات، تمام سفلی گھٹیا علوم کا ماہر عامل بابا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے جملے تحریر ہوتے ہیں. اس قسم کے جملے تحریر کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. ان چکر بازوں کے پاس، ان بہروپیوں، فراڈیوں، دھوکے بازوں کے پاس خواتین و حضرات کا تانتا بندہ رہتا ہے. یہ اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ عوام کی اکثریت دین سے قطعاً ناآشنا ہے اور ان کی جہالت کی وجہ سے مختلف بہروپیے ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. کوئی بہروپیہ آپ کی لکیریں دیکھ کر مستقبل کا حال بتا رہا ہوتا ہے اور کوئی اپنے آبا سے ورثے میں ملی ہوئی خرافاتی کتاب سے حساب نکال کر بتا رہا ہوتا ہے اور کوئی تعویذ گھنٹوں کے ذریعے کھوٹی قسمت کھری کرنے کی یقین دہانی کروا رہا ہے اور کھوٹی قسمت کو پار لگانے کی یقین دہانی کرواتا ہے عوام. الغرض اس کاروبار سے وابستہ افراد عوام کو لوٹنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے اور عوام خود ان کے پاس چل کر حاضر ہو رہے ہیں. جو عامل، جو کاہن نجومی دکان کرائے پر نہیں دے سکتا، وہ فٹ پاتھ پر اپنا ٹھیا جما لیتا ہے اور وہی دیہڑی لگانا شروع کر دیتا ہے. وہی لوگوں کو مستقبل کی خبریں بتا رہا ہوتا ہے. اتفاقاً کسی راہگیر کی نظر فٹ پاتھ پر بیٹھے عامل کے غبار آلود اور کھنڈر نواب بے نور چہرے پر پڑتی ہے تو اس کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا ہے، اس کو اپنا ہاتھ دکھاتا ہے اور اس سے مستقبل کی خبریں لینے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ عامل، وہ نجومی، وہ کاہن جو اپنے مستقبل سے بے خبر لا علم ہے، جسے نہیں معلوم کہ کچھ دیر بعد اسے تھپڑ لگنے والا ہے، اسے نہیں معلوم کہ کچھ دیر بعد اس کی لتر پریڈ ہونے والی ہے، وہ یہ بھی نہیں جانتا لیکن اسے مستقبل کی خبریں بتا رہا ہوتا ہے. اور وہ جاہل لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری قسمت میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے. کچھ بہروپیوں نے فال نکالنے کے لیے ایک دو مریل قسم کے طوطے پال رکھے ہوتے ہیں جو اپنی چونچ سے فال نامہ نکال کر باہر رکھتے ہیں، جن پر پہلے سے کچھ مسحور کن جملے تحریر ہوتے ہیں. مثلا ان قریب آپ ایک مبارک سفر پر روانہ ہونے والے ہیں، ان قریب آپ کو خوشی ملنے والی ہے، ان قریب آپ کی شادی ہونے والی ہے، ان قریب آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آنے والا ہے، ان قریب آپ بادشاہ بننے والے ہیں، وزیر بننے والے ہیں، خزانوں کے انبار بننے والے ہیں. تعجب تو اس بات کا ہے کہ یہ بزرگ طوطے جو سارا دن پنجرے کے اوپر بیٹھ کر گاہکوں کو فال نامے نکال کر دے رہے ہوتے ہیں،
رات کو ان بزرگ طوطوں کو پنجرے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے کہ کہیں ان کی عظمت سے نہ آشنا آوارہ بلی رات کے اندھیرے میں کا شکار نہ۔ یاد رکھیے مسلمانوں، یہ سب فراڈیے ہیں، بہلوتیے ہیں، چکر باز ہیں، دھوکے باز ہیں، ان سے اپنا ایمان، اپنا عقیدہ محفوظ فرما لیجیے۔ یاد رکھیے یہ آپ کے عقیدے کو تباہ برباد کر رہے ہیں، یہ آپ کے ایمان کو غارت کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ عوام کی اکثریت اسلامی تعلیمات سے ناشنا ہے، ناواقف۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہہ دیجیے ہرگز ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ نے ہمارے حق ہماری تقدیر میں لکھ دی وہی پہنچے گی۔ هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اور وہی ہمارا مولا، اور مومنوں کو اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بھائی یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو تکلیف دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی، صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ بھائی یردک بخیر فلا راد لفضلہ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی عامل، کوئی بھی بابا، نجومی، کاہن اتنے ہی ماہر کیوں نہ ہو جائے، وہ اللہ کے اس فضل کو روک کر نہیں دکھا سکتے۔ یصیب به من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کا فضل اپنے بندوں میں جس سے چاہے اس پر نشاور کر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نجومی یا کاہن کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے متعلق دریافت کیا، سوال کیا، تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2230، یاد کر لیجیے، نوٹ کر لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے نجومیوں کے پاس جانے سے، کاہنوں کے پاس جانے سے، جو مستقبل کی خبریں دے رہے ہیں۔ اس لیے جو نجومی کاہن مستقبل کی خبریں دے رہا ہو، مستقبل کے حالات بتا رہا ہو، اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق، لنک نہیں۔ لہذا ہمیں ایسی باتوں پر نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں ہر لحاظ سے اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي